محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ حضرات محترم، قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے یہ، اور بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ فرمایا گیا کہ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ واتبعوا، وہ جو جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ کتابیں جو ہیں ان سے لے کر کے، جن کتابوں کے ذریعے سے وہ جادو سیکھتے تھے، اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان میں جو جادو وغیرہ کی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ سلطنتیں کرتے تھے، لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی سلطنت کرو، بادشاہ بنو، بڑا آدمی بنو، تو پھر تم ان کو سیکھا کرو، تم ان کو سیکھو گے تو تم بھی بڑا آدمی بن جاؤ گے، لوگوں کو اپنے قبضے میں کرو گے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے اور علماء اکرام نے تو ان کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر ان کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جادو کے نام پر غیروں کے پاس جانا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آدمی خود ایمان والا ہے کہ نہیں، کافر ہے کیا ہے، اور پھر ان کے پاس جا کر جادو وغیرہ کا کام کرتوت کرا کے لانا جو کہ حرام ہے۔ تو پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے، جن کو دین کا علم ہوگا، دین کی سمجھ ہوں گی، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب علماء اکرام نے اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو جاہل لوگ تھے وہ کیا کیے، انہوں نے سوچا کہ جادو جو ہے
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہوگا، تو اس علم کو سیکھنے سے ہمارے قبضے میں جنات آ جائیں گے، شیاطین آ جائیں گے، تو ہم حکومت کر پائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر ان کے سیکھنے پر لوگ ٹوٹ پڑے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی کتابوں کو چھوڑ دیا، جب جادو سیکھنے میں پڑ گئے تو کیا کیا، جو کتابیں تھیں انبیاء اسلام کی ان کو چھوڑ دیا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ملامت شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ علم ہے، انہوں نے جادو کیا تھا یا جادو سیکھا تھا، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، ہے نا۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اس راز کو ظاہر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی جادو وغیرہ سکھاتے نہیں تھے، وہ جو کتابیں تھیں وہ تو دوسروں کی کتابیں تھیں جن کو آپ نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ لوگ جادو وغیرہ سیکھ کر کے گناہ کے کام میں نہ پڑ جائیں، ہے نا۔ تو پھر آگے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنی کے الزام دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اگر کوئی پیغمبروں پہ الزام لگاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہار کے تعلق سے، کہ اگر حضور کو علم غیب تھا تو ان کی بیوی کا ہار گم ہو گیا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا کہ میری بیوی کا ہار فلاں جگہ ہے؟ لوگوں نے کیا کیا ان پر تہمتیں لگا دی، پھر بھی کیوں نہیں کہا کہ ہار ان کا کہاں گما ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، کن کے پاس ہار ہے، کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت و عصمت کے حوالے سے کہ وہ پاک دامن ہے، وہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ان کے ساتھ کسی نے غلط حرکت نہیں کی، یہ ساری چیزوں کے تعلق سے قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پیغمبروں کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے، اب یہ الزام لگانا کہ حضور کا علم غیب نہیں، یہ بھی ایک الزام ہے، حضور کا علم غیب نہیں ہے، یہ بھی ایک الزام ہے۔ حضور تو ہماری طرح ہے بشر معاذ اللہ، یہ بھی ایک الزام ہے نا۔ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی تو خبر نہیں ہے معاذ اللہ، یہ بھی الزام ہے۔ تو یہ الزام لگانا بدعقیدوں کا کام ہوتا ہے، اور اس الزام کو دور کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ الزام کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرما دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا بھی کفر ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ جادو کرنا بھی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جادو کرتا ہے اگر اس میں کفریہ جملے ہیں، الفاظ ہیں، تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ جو جادو کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب جو ہے باطل ہیں۔ انشاءاللہ ان دو فرشتوں کے تعلق سے آگے ذکر آئے گا۔ یہاں پر کچھ باتیں کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو دین کو چھوڑ کر کے غلط راہ کی طرف لگے ہیں، ہے نا۔ اور جب انسان غلط راہ پر لگ جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، ہر اچھی بات بھلی بات ان کو بری لگنے لگتی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کو ہی لوگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بھی کئی ذرائع آتے ہیں، پیسے کا زیادہ ہو جانا، یہ چیزیں اس میں آتی ہے، کسی عہدے کا پا جانا، کسی کو تھوڑا سا علم آ جانا، یا کسی کے پاس جو ہے دوسرے لوگوں کے بنسبت عزت کا زیادہ ہو جانا، یہ کئی ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے آدمی کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آدمی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں، رزق حلال کی طرف بڑھتے ہیں، کم چیزوں پر جو لوگ صبر کر لیتے ہیں، وہ کبھی بے راہ روی کے شکار نہیں ہوتے۔
اور فرمایا یہ بھی گیا کہ جو کم پیسوں میں صبر کر لیتا ہے یا کم پیسوں میں زندگی گزار لیتا ہے، غربت میں زندگی گزار لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کے تھوڑے سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگ جب بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر غلط حرکتیں کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی کفر کرنے لگتے ہیں، اور ان کے سامنے دین بالکل ظاہر و باہر ہوتا ہے، مگر وہ ظاہر کو دیکھ کر کے بھی ان کی آنکھیں کیونکہ ان کے دل کیونکہ ان کے کان کیونکہ ان کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ حق بات ان کو بھلی لگتی نہیں ہے، اور جب حق بات بھلی لگتی نہیں تو پھر آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بنا رہے ہیں مٹی کے بت وغیرہ جو بھی اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، یہ کچھ کر سکتے، کچھ دے سکتے، لیکن کسی کی محبت میں بے راہ روی کا ایسے شکار ہو گئے کہ اچھی چیز ہو کر کے بھی آدمی بری چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے کی پوجا پہلی بار شروع ہوئی، گائے کی پوجا شروع ہوئی، تو گائے کی جب پوجا شروع ہوئی تو گائے کیسے بنایا؟ اس وقت سونے چاندی کو پگھلا کر کے تب اس کو گائے بنایا، تو ظاہر سی بات ہے سونے چاندی کو پگھلا کے جب بنایا ہوگا اس کو ٹھکائی کی ہوگی، ہے نا، ٹھوک کے سونے کو جو ہے مار مار کے اس کا منہ بنایا ہوگا، اس کی مار کے آنکھیں بنائی ہوگی، پاؤں بنایا ہوگا، ہر چیز بنائے گئے۔ مطلب یہ کہ وہ بندہ خود اپنے خدا کو ٹھوک رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، بندہ خود اپنے خدا کو ٹھوک کے بنا رہا ہے، اور پھر بھی اس کو احساس ہے کہ یہ مجھے دے گا۔ یعنی ایک جو مار رہا ہے وہ بندہ ہے، جو مار کھا رہا ہے وہ خدا ہے، پھر بھی دل اتنے کالے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہی دے گا۔ اور آپ دیکھیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہاں تک وہ لوگ محبت کرتے تھے بتوں سے کہ آٹے کا بت بناتے، آٹے کا بت بنا کے پوجا کرتے تھے، اور راستے پہ سفر کر جہاں کہیں بھوک لگتی تھی پھر اسی کو توڑ کر کے روٹی پکا کر کے کھا لیتے تھے۔ کتابوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آدمی جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، آج یہ بدعقیدے ہم کتنا بھی کچھ کر لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، کتاب کھول کے دکھاتے ہیں بھائی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں نہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آدمی جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بھلائی جو ہے نا، اچھی باتیں اثر نہیں کرتی۔ مثالیں اس کی بہت ساری موجود ہیں، یعنی سونے چاندی کو مار کے گلا کر کے ٹھوک کر کے آگ میں انگارے میں ڈال کر کے تب خدا بنایا اس نے۔ ظاہر سی بات ہے سونے کو جب تک آگ میں ڈالیں گے نہیں پگھلے گا نہیں، اور پگھلے گا نہیں تو اس کو سانچے میں ڈال سکتے نہیں، تو اس کو پگھالنے کے لیے آگ میں ڈالنا ہے، آگ سے نکال کے پیٹنا ہے، پھر کمی بیشی رہے گی تو پھر آگ میں، نہ جانے کتنی بار آگ میں ڈالا ہوگا، نکالا ہوگا، مار ٹھوک کر کے بنایا ہوگا، تب جا کے وہ خدا بنا ہوگا۔ اب اتنا آج کا دور تو کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس آج چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے، آج تو چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے آدمی بات کرتا ہے نا، اے آئی کا دور ہے نا۔ آج کے دور میں کوئی کہے کہ بھائی میں میرے خدا کو مار کے ٹھوک کے گلا کے پانی میں ڈبا کے پھر اٹھا کے پھر آگ میں ڈال کر کے پھر پانی میں ڈبا کے ٹھنڈا کر کے پھر کوٹ کر کے بنایا ہو، تو کوئی بھی ایک بچہ کا سراسر پاگل آدمی ہے۔ مگر جو اے آئی کو سمجھتا ہے، چیٹ جی پی ٹی کو سمجھتا ہے، جو آج کے دور میں کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے، وہ بھی جھک رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو سب پتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر ایک بے راہ روی کے جو شکار ہو گئے ہیں اس سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اس سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آج بدعقیدوں کا بھی حال یہی ہے، ان کو پتا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ سچ ہے، بزرگوں کا ادب، بزرگوں کی محبت، یہ ساری چیزیں حق ہے، مگر اس کے باوجود نکل نہیں پا رہے۔ نکلیں گے رشتہ داری ٹوٹیں گی، نکلیں گے تو پیسہ آنا آنا کٹ ہو جائے گا، نکلیں گے تو لوگوں کے نظروں میں ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم کو الگ کر دیا جائے گا۔ یعنی انسان کو اپنے آس پاس کی فکر ہے،
اور اسی فکر نے اسے جو اصل فکر ہے آخرت کی اسے دور کر دیا. ان چھوٹی چھوٹی فکروں نے جو اصل فکر ہے آخرت کی بندے کو اسے دور کر دیا ہے. آج یہی حال کفار و مشرکین کا ہے اور یہی حال بدعقیدوں کا ہو گیا ہے. تو آدمی جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی کفر کی طرف دھیرے دھیرے چلا جاتا ہے. اب وہ کفر کیا بھی ہوتا ہے، کر بھی رہا ہوتا ہے، کر بھی لیتا ہے، پھر بھی اسے لگ رہا ہے کہ بالکل میں پاک صاف دھلا ہوا ہوں، بالکل پھر بھی میں پاک صاف بالکل دھلا ہوا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ کتنا بھی انہیں سمجھا لیں وہ سمجھ میں آنے والے ان کی سمجھ میں آئیں گی نہیں. آپ دیکھیں غیروں کے تعلق سے غیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا دے گا وہ، کیا دے گا وہ، کہہ رہے ہیں آج ڈیبیٹس ہو رہے ہیں ٹی وی وغیرہ میں، کتنے ہو رہے ہیں، کچھ نہیں چلتا. ہو رہے ہو اپنے سے بنا رہے ہو، توڑ رہے ہو، پھینک رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اس کا اس کا، سانپ کو، بلی کو، چوہا کو، گدھا کو، گدھ کو، سور کو، کچھر کو، نہ جانے کس کو سب کے آگے جھک رہے ہو. پانی کو پوج رہے ہو، پانی میں ڈوب کے مر جا رہا آدمی. آگ کو پوج رہا آدمی، آگ میں جل کے مر جا رہا آدمی. سانپ کو پوج رہا، سانپ کاٹ کے مر جا رہا آدمی. تو جس کو خدا مان رہا وہی کاٹ کے، وہی ڈبا کے، وہی بسا کے، وہی جلا کے، وہی مار دے رہا ہے. سب کچھ ہونے کے بعد، یہ سب دیکھنے کے بعد پھر ہی بندہ کرے میرا خدا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دماغ کہہ رہا کہ غلط ہے، مگر دل پہ جو جالے پڑ گئے وہ جالے کہہ رہے کہ نہیں بھائی جان دو، جو ہو رہا چلا چلن دو، بول ہے نا. دیکھیں ابو جہل نے مٹھی میں کنکری کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے نا، حدیث پاک میں موجود ہے. مٹھی میں کنکری تھی، کلمہ پڑھ. حضور نے فرمایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ کوئی گواہی بتاؤ آپ کی کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، کوئی غلط ہے. تو بھائی تمہارے ہاتھ میں جو تمہاری مٹھی میں کنکری ہے وہی بتا دے کہ اگر میں رسول خدا تو مان لو گے. اچھا یہ کنکری کیا بولیں گے؟ حضور نے اشارہ فرمایا تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری تھی وہ بولنے لگی، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد جادو ہے، یہ نہیں مانا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ابو جہل نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے، نہیں مانا. جادوگر کہہ دیا معاذ اللہ، مانا نہیں. اور ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں دیکھا مگر مان لیا. عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، آئے دیکھے چہرہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تکبر، انا آ جائے تو پھر آدمی کو اچھی بات بھلی لگتی. آپ دیکھ رہے جنگ بدر میں جب ابو جہل کو مارا گیا تو اس نے کہا تھا سر کاٹنے والے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لگے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. این ٹائم پہ مغروریت، تکبر دیکھیں، مر رہا ہے اس کا سر کاٹا جا رہا ہے، پر کاٹنے والے ذرا دور سے کاٹنا، یہاں سے مت کاٹنا، دور سے کاٹنا، لگے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے نا. تو آدمی کے اندر غرور جو آتا ہے، چاہے علم کا، دولت کا، شہرت کا، عزت کا، جب آ جائے غرور آدمی کے اندر تو پھر وہ کفر کر بیٹھتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. تو خیر انشاءاللہ اس آیت کی تفصیل آگے بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کہنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے